الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، ایک مسلمان ہونے کے ناطے زندگی گزارتے ہوئے ہمارے اوپر 3 طرح کے حقوق ہیں کہ جن کو ادا کرنا، جن کو پورا کرنا وہ ہر مسلمان پہ لازمی اور ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں کہ عبادت صرف عرش والے رب کی، نظر و نیاز اللہ کے لیے، رکوع سجدہ اللہ کے لیے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے اوپر ہمارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں، اور تیسرے نمبر پر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کچھ حقوق ہیں۔ ہم انشاءاللہ الرحمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے، ویسے تو آپ کے ہم پر بڑے سارے حقوق ہیں کہ ایمان اللہ کے نبی علیہ السلام پر، اتباع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا جائے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے صحابہ اکرام سے محبت کی جائے، آپ کے دوستوں سے محبت اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی، یہ سارے حقوق ہیں۔ اور ان حقوق میں سے ایک بڑا اہم ترین حق ہے جو میرے اوپر بھی ہے، آپ کے اوپر بھی ہے، مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے، ہر بندہ مسلمان پر یہ حق لازمی اور ضروری ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ کثرت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھنا۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ الرحمن عرض کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پڑھنا، پھر اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی لذتیں کیا ہیں، اس کی حلاوتیں کیا ہیں، اس کی مٹھاس کیا ہے، اس کی شیرینیاں کیا ہیں، اور دوستو یہ کتنا مجرب ترین اور کتنا پیارا ترین عمل ہے کہ جو انسان کو اللہ کے بھی قریب کر دیتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ کے بھی قریب کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غموں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا بہترین حل درود شریف ہے۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، آیت مبارکہ سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں کیا عنوان ہے۔ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے آمینہ کے لال پہ درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس لیے ایمان والو، جب اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اللہ میرے نبی کی نعتیں پڑھتا ہے، اللہ میرے نبی پہ درود پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، پیغمبر کا امتی، اپنے آپ کو کہلانے والوں، ایک امتی ہونے کے حوالے سے، ایک پیغمبر کا مرید ہونے کے حوالے سے تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ صبح و شام، دن رات، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کی بارشیں کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ مشہور روایت مبارکہ جو آپ نے کئی دفعہ علماء سے سنی ہے، آج کے مصیبتوں کے، آج کے پریشانیوں کے دور میں یہ بہترین وظیفہ، یہ بہترین عمل اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ رب کی قسم، دیکھنا اللہ رب العزت تمہیں کیسے بند گلیوں میں راستے عطا کرتے، کس طرح مصیبتوں میں اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کس طرح رزق کے تمہارے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ بات یقین کی ہے، بات اعتماد کی ہے، بات توکل کی ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعا میں سے اپنی دعا کے 4 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، باقی 3 حصے میں اپنی حاجات اور اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں اور سوال کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ابی ان زدت فہو خیر لک، اگر تو زیادہ کرے، اگر تو دعا میں مجھ پہ درود زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ ابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا، آدھا حصہ اپنی مشکلات، اپنی مصائب اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگوں گا۔ فرمایا ان زدت فہو خیر لک،
ابئی اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے تیرے لیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جی میں 3 حصے آپ پر درود، ایک حصہ اپنے لیے، فرمایا تیرے لیے بہتر ہے اگر تو زیادہ کرے۔ ابئی کہتے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی میں پھر اپنے لیے مانگتا ہی نہیں، میں آپ پر درود ہی پڑھتا جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا ابئی اگر تو اپنے لیے مانگے گا ہی نہیں، مجھ پہ درود ہی پڑھتا جائے گا، اللہ بن مانگے تیری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ انزل فہو خیر اللہ کا۔ اور درود کی برکات کو سمجھو، درود کے فضائل کو سمجھو، درود کے فوائد کو سمجھو۔ میرے نبی نے فرمایا بن مانگے اللہ تیری حاجتوں کو پورا کرے گا اور اللہ رب العزت تیری مشکلات کو دور کر دے گا، تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ جس قوم کے پاس درود جیسی عظیم بہار موجود ہے، جس قوم کے پاس درود شریف جیسا عظیم خزانہ موجود ہے، جس قوم کے پاس درود شریف جیسی عظیم برکت موجود ہے، اس قوم کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود پڑھو، پھر دیکھنا رب العزت تنگیاں اور طریقیاں کس طرح دور کرتے۔ مشہور روایت مبارکہ جو آپ نے علماء سے سنی ہے دوستو، جامع ترمذی میں دیگر حدیث کی کتابوں میں میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر مبارک پہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ نبی کریم علیہ السلام جب فارغ ہوئے صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر، یہ موقع ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور کبھی نہیں سنا۔ ممبر مبارک کی پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم پاک رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم پاک رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم پاک رکھا، آمین کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرے صحابہ جبریل نے تینوں موقعوں پہ دعائیں فرمائیں، میں محمد نے آمین کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا کیا بلکہ وہ تو بد دعا کے الفاظ تھے۔ اس بدبخت کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پا لیتا ہے اور پھر ماں باپ کی خدمت کر کے رب العزت سے جنت کو حاصل نہیں کرتا، جبریل نے بد دعا کی، میں محمد نے آمین کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی جی دوسرا بدبخت کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا رمضان جیسی عظیم بہار، رمضان جیسی عظیم برکت اس کی زندگی میں آئی، لیکن اس نے رمضان کے روزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، جبریل نے بد دعا کی، میں محمد نے آمین کہا۔ تیسرے نمبر پر کون بدبخت انسان ہے؟ جبریل نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جی وہ بندہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و خوار ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے لیکن وہ درود نہ پڑھے، وہ درود و سلام کی برکہ حضرات نہ بہائے، جبریل نے بد دعا کی، میں محمد نے آمین کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا یہ برکتوں اور فوائد کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دوستو درود نہ پڑھنا یہ دنیا جہان کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریبی وہ خوش نصیب انسان ہوگا جو مجھ محمد پہ سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کسی کو ایس پی صاحب کا، ایس ایس پی صاحب کا، کمشنر صاحب کا، حضرات وزیر اعلیٰ صاحب کے بوٹ پالش کرنے والا بن جائے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب کا حجام ہوں، ان کا نائی ہوں، میں ان کا کسائی ہوں، وہ مجھ سے کپڑے خریدتے ہیں، لیکن اس کی عظمت کے، اس کی شان کے کیا ہی کہنے کہ میرے نبی نے فرمایا رب العزت روز قیامت اس خوش نصیب کو سب سے زیادہ میرے قریب کر دے گا جو مجھ سے سب سے زیادہ درود پڑھتا رہا۔ میرے نبی کا قرب چاہتے ہو، میرے نبی کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی رفاقتیں چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی صحبتیں چاہتے ہو، اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی معیت چاہتے ہو، میرے نبی علیہ السلام کے قدموں میں حضرات آنا چاہتے ہو، تو میرے نبی پہ کثرت سے درود پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں، بلکہ یہاں تک فرما دیا جو بندہ مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ تو جنت کا رستہ بھول گیا، وہ تو جنت کی سڑک ہی بھول گیا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتا وہ کائنات کا حضرات بدترین انسان ہے۔ اور محفلیں منعقد کرتے ہو، مجلسیں منعقد کرتے ہو، یاروں دوستوں کی محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے ہونی چاہیے، ہم اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتے، لیکن وہ محفل، وہ مجلس، وہ گفتگو، وہ ملاقات جو منعقد تو ہوتی ہے، 2 بندے بیٹھے، 3 بندے بیٹھے، 4 بندے بیٹھے، مسجد میں بیٹھے یا بازار میں بیٹھے، کسی دکان پہ بیٹھے، کسی ڈیرے پہ بیٹھے، کسی جگہ پہ بیٹھے، لیکن وہاں پہ انہوں نے رب العزت کا ذکر نہیں کیا، آمینہ کے لال پہ درود نہیں پڑھا، قیامت کا دن ہوگا یہ مجلسیں، یہ محفلیں ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بن جائیں گی۔ جہاں بھی محفل جمتی ہے، جہاں بھی مجلس اختیار کرتے ہو اور جہاں بھی 2 3 4 افراد بیٹھتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اس محفل میں، اس مجلس میں آمینہ کے لال پہ درود شریف ضرور پڑھنا، اللہ رب العزت کا ذکر ضرور کرنا، ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا، ذکر خدا ضرور کرنا، وگرنہ روز قیامت پچھتاؤ گے کہ کاش کہ ہم ان محفلوں کا حصہ کیوں بنے۔ یہ افسوس کی بات نہیں، یہ ندامت نہیں، یہ حسرت نہیں، 2 گھنٹے گپاں شپاں، 3 گھنٹے جناب ملاقاتیں، لیکن نہ اللہ کا نام لیا، نہ رسول اللہ کا نام لیا، نہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھا علیہ السلام، تو پھر اس طرح کی محفلیں اور مجلسیں روز قیامت حسرت کا باعث، ندامت، افسوس، پچھتاوے کا باعث ہوں گی۔ اللہ ان محفلوں اور مجلسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ جن میں نہ اللہ کا ذکر کیا جائے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا جائے، نہ آپ پہ درود پڑھا جائے۔ ہاں سیاسی گفتگو تو بڑی اس میں ہوئی، سیاست تو بڑی چمکائی گئی، وہ کیا کر رہا ہے، فلاں سیاسی صاحب کیا کر رہے ہیں، فلاں سیاستدان کیا کر رہا ہے، بڑا کچھ چلائے، لیکن نبی کریم پہ درود نہیں پڑھا گیا، افسوس، حسرت، پچھتاوا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور دعا کا اسلوب کیا ہے، دعا کا طریقہ کار کیا ہے، دعا کی ترتیب کیا ہے۔ ایک بندہ حضرات آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے،
اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کرنے لگا، دعا کرتے ہی کہتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ میرے نبی نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، دعا کرنے والے تو نے اپنی دعا میں جلدی کی ہے۔ صحیح البخاری کی روایت۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اس کا کیا مطلب کہ میں نے اپنی دعا میں جلد بازی سے کام لی ہے؟ فرمایا یہ دعا کا اسلوب نہیں، یہ دعا کا طریقہ کار نہیں جو تو نے اختیار کیے کہ نہ اللہ کا ذکر کیے، نہ اللہ کی تعریف کی ہے، نہ مجھ محمد پہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دعا مانگنا شروع ہو گیا ہے۔ اس طرح کی دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں، لٹکی ہوئی ہیں۔ ہاں دعا مانگنے کا اسلوب کیا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف بیان کر، رحمان اللہ، رحیم اللہ، مالک اللہ، قدوس اللہ، وہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ تعریفی کلمات رب العزت کی شان کے بارے میں جو تجھے آتے ہیں وہ پڑھ لے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علی کما یحب ربنا ویرضى، اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ کے تعریفی کلمات جو تجھے آتے ہیں وہ پڑھ۔ کہا جی پھر مجھ محمد پہ درود پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا جی پھر اپنے لیے دعا کر۔ اللہ کے نبی جی میں یہی طریقہ اختیار کروں گا، رب العزت کی پہلے تعریف کروں گا، اللہ رب العزت کے تعریفی کلمات بیان کروں گا، پھر آمینہ کے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھوں گا، پھر اپنے لیے سوال کروں گا۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، ادعو تجب، پھر تو مانگتا جائے گا تیرا رب تجھے عطا کرتا چلا جائے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، پھر اپنے لیے دعا، پھر کسی اور کے لیے دعا۔ ایک ایسا ہی ایک بندہ آیا، اس نے اسی طرح حضرات ترتیب کو اختیار کیا، اللہ کی تعریف اس نے کی، میرے نبی پہ اس نے درود پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور دعا مانگنے والے مانگ، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو جو مانگتا جائے گا تیرا رب تجھے عطا کرتا چلا جائے گا۔ اذا سمعتم المؤذن، صحیح مسلم کی روایت، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کی اذان سنو، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو مؤذن کہتا ہے اس کا جواب دیا جائے، جو وہ کلمات دہرا رہا ہے تم بھی وہ کلمات کو دہراؤ۔ فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی، پھر مجھ محمد پہ درود پڑھو۔ درود کا پہ اذان کے بعد، اور درود کا پڑھنا ہے اذان کے بعد پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام مؤذن کی اذان سنو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پھر مجھ محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھو۔ اللہ کے نبی نے پھر ایک دعا بتلائی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اللہ نبی کریم علیہ السلام کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلے کا معنی کیا ہے؟ کہ جنت میں ایک عظیم الشان محل ہے جس کی تشریح میرے نبی نے خود فرمائی کہ جنت میں ایک عظیم الشان محل ہے جو اللہ اپنی مخلوق میں سے
صرف مجھے ہی عطا کرے گا. تم میرے لیے سوال کرو, میرے لیے دعا کرو, اللہ نے مجھے عطا کرنا ہی کرنا ہے. تسی پاوے دعا کرو یا نہ کرو, اللہ نے وہ محل, وہ منصب, وہ مقام, وہ مرتبہ مجھے عطا کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جب تم اذان کے بعد درود پڑھو گے, درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو گے, حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ, قیامت کا دن ہوگا, محمد کی شفاعت تم پر لازم ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پڑھو گے اللہ کے نبی پہ درود علیہ السلام, اور پھر درود شریف کے بعد یہ دعا, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وہ منصب, وہ مقام, وہ وسیلہ, وہ جنت میں محل جو اللہ نے اپنے نبی کو ہر صورت عطا کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جب تو دعا کرے گا تیرا کام بن جائے گا. تسی دعا پا نام ہی کرو, ملنا ہی ملنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن تیرا کام بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا دوستو کثرت سے, دنیا جہان کے خزانے ایک عمل نوٹ کر لو اور اس کو اپنی زندگی کا اور نہ بچھونا بنا لو. زیادہ نہیں پڑھ سکتے, کم از کم طبرانی شریف کی روایت ہے, میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو مجھ محمد پہ درود پڑھے گا, فرمایا میری شفاعت اس پر لازم ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار اتنا نہیں کر سکتے, کم از کم, زیادہ اتحادی کوئی نہیں, زیادہ جتنی بڑی مردی پڑھو. جو زیادہ پہاڑے چاہتا ہے, جو زیادہ خزانے چاہتا ہے, جو زیادہ برکتیں چاہتا ہے, جو زیادہ مال چاہتا ہے, حضرات وہ زیادہ درود پڑھے. لیکن کم از کم 10 سوال پڑھ سکتے ہیں. من قال, اس بندے نے کہا 10 مرتبہ صبح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, پورا درود شریف درود ابراہیمی, شام کو 10 دفعہ یہی درود ابراہیمی پڑھتا ہے. میرے نبی نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں, سیدنا طلحہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. میں سمجھتا ہوں یہ حدیث مبارکہ سن کر بھی, یہ حدیث مبارکہ سن کر بھی کوئی بندہ درود نہ پڑھے, رب کی قسم وہ بڑے خسارے میں, وہ بڑے نقصان میں. اتنی برکتیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا, کھلکھلا رہا تھا. پیغمبر کا چہرہ مبارک حضرات مسرور اور خوش کن نظر آ رہا تھا. ہم نے کہا اللہ کے نبی, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے اور کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا ہے؟ کہا میرے پاس جبریل آئے, کہا میرے پاس جبریل آئے. جبریل نے آ کر کے رب جلیل کا پیغام سنایا ہے, اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو بندہ تجھ پہ 1 دفعہ درود پڑھے گا میں رب العزت اعلان کرتا ہوں میں 10 رحمتیں اس پہ نازل کروں گا. جو بندہ تجھ پہ 1 دفعہ درود پڑھے گا میں اس پہ 10 دفعہ درود پڑھوں گا. جو بندہ تجھ پہ 1 دفعہ سلام پڑھے گا میں رب العزت 10 دفعہ اس پہ سلامتی نازل کروں گا, 10 اس کے گناہ مٹا دوں گا, 10 اس کے درجے بلند کر دوں گا, 10 نیکیاں عطا کر دوں گا. کتنا کی عمل ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1 دفعہ پڑھو گے 10 سلامتیاں ملیں گی, اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا, 10 گناہ مٹائے گا, 10 نیکیاں عطا کرے گا, 10 درجے بلند کر دے گا.
اور قربان جاؤں محدثین کرام، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، ان محدثین کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر، اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کے ان کے انداز اپنے اپنے. قربان جاؤں دوستو، میرے نبی سے ان کی محبت کا انداز کیسا ہے اور الفاظ کیسے ہیں کہ جنہوں نے احادیث کو نقل کیا. ایک ایک حدیث ہے، 2 لائنہ دی حدیث ہے، 2 لائنہ دی. انہاں 2 لائنہ دی حدیث دے وچ اگر 5 دفعہ نبی پاک دا نام آیا ہے نا تو انہاں اللہ دے فضل نہ 5 دفعہ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کہیں کتاب موٹی نہ ہو جائے اور کتاب ضخیم نہ ہو جائے، نبی پاک کے نام کو شارٹ کر دو تاکہ کتاب جو ہے نا زیادہ ضخیم نہ ہو جائے. اللہ کے فضل سے، اللہ رب العزت کی رحمت سے میں نے 5 دفعہ حدیث مبارکہ، حدیث کی کتاب سنن نسائی 5 دفعہ میں نے پڑھائی اپنے شاگردوں کو، 6ٹی دفعہ پڑھا رہا ہوں. حضرات اسی طرح بلوغ المرام پڑھانے کا رب العزت نے موقع عطا کیا. بلوغ المرام لکھی حافظ ابن حجر العسقلانی نے رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے صحیح البخاری کی شرح لکھی جسے فتح الباری کہا جاتا ہے. فتح الباری صحیح البخاری کی بڑی مایا ناز شرح، اس کے مصنف حافظ ابن حجر حدیث مبارکہ لائے، جتنی بھی حدیثیں لائے اس حدیث میں آمینہ کے لال کا نام 1 دفعہ آیا ہے، درود پڑھا ہے، 2 دفعہ آیا ہے، درود پڑھا ہے، 5 دفعہ آیا ہے، درود لکھا ہے، دنیا والوں کو پیغام دیا ہے میرے نبی کا نام 1 دفعہ لو تب بھی درود پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے. میرے نبی کا نام 5 دفعہ لو تب بھی درود پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے. جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، جو کہنے والا ہے وہ بھی درود پڑھے گا، جو سننے والا ہے وہ بھی درود پڑھے گا. اور ایک غلطی کا ازالہ کر لو، ایک غلطی کا ازالہ کر لو. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ تحریر لکھتے ہیں، کوئی تحریر لکھتے ہیں، کوئی خط لکھتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے اگے پا دینا سواد، نام لکھ کے میرے نبی کا آگے لکھ دیتے ہیں سواد یا سین لام عین میم، مخفف انداز میں تخفیف کر دیتے ہیں. یہ سراسر خسارہ ہے. یہ درود پورا درود ہے ہی نہیں. درود دوستو تبھی ہوگا جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے گا. تو چاہے سواد 1 دفعہ لکھ، چاہے 2 دفعہ لکھ، یہ سواد لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. محدثین نے، میں نے مثال دی آپ کے سامنے، نبی کریم علیہ السلام کا نام کوئی 1 دفعہ دکھا دے. میرے پاس اللہ کے فضل سے یہاں پہ بخاری بھی پڑھی ہے، مسلم بھی ہے، ترمذی بھی ہے، نسائی بھی ہے، حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں. آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حدیث میں حضرات اتنی ضخیم کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے. اس پوری حدیث کی کتاب میں مجھے 1 دفعہ دکھا دو کہ اللہ کے نبی کا نام آیا ہوگا سواد لکھا ہو، یا نبی پاک کا نام آیا ہو اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا ہو. یہ تحریر میں بہت بڑی غلطی ہے جو بعض مصنفین کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ پر محبت سے درود پڑھا کرو، آپ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، آپ پر لذت کے ساتھ درود پڑھا کرو. درود دنیا اور آخرت کی حضرات بہار ہے، دنیا اور آخرت کے خزانے ہیں، دنیا اور آخرت کی بہاریں ہیں، دنیا اور آخرت کی برکتیں ہیں. وہ نماز نہیں جس میں درود شریف نہیں، وہ جنازہ نہیں جس میں درود شریف نہیں. جنازہ پڑھتے ہو نا، پہلی تکبیر میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر کے بعد ثنا، اور اس کے بعد حضرات سورۃ الفاتحہ، اور دوسری تکبیر میں کیوں یہ دوسری تکبیر کی پڑھنا ہے؟ درود شریف ہے نا. تو کیا درود شریف کے بغیر جنازہ ہو جائے گا؟ نہیں، جنازہ ہوگا. وہ زندگی نہیں ہے،
وہ زندگی نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں درود شریف نہیں ہے دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، جب نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ پہ درود پڑھنا، یہ ہر مومن مسلم کا شیوا ہے۔ اور بعض لوگوں نے بات آئی ہے تو ضمناً کر دیتا ہوں، بعض لوگوں نے دوستو ان کی زبانیں اس طرح تیز چلتی ہیں جس طرح کینچیاں چلتی ہیں، جس طرح چھریاں چلتی ہیں، ہر کسی پہ فتویٰ، اے درود نہیں پڑھتے جی، اے وابی جرے نا درود نہیں پڑھتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نعت نہیں پڑھتے، نہ درود پڑھتے ہیں نہ نعت پڑھتے ہیں۔ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ ہم کون سا درود نہیں پڑھتے اور کون سا درود پڑھتے ہیں، اور کون سی نعت نہیں پڑھتے اور کون سی نعت پڑھتے ہیں۔ ہاں واقعتاً میں اس نعت کو نعت نہیں مانتا، اس درود کو درود نہیں مانتا کہ دوستو جو میرے نبی سے طریقہ ثابت نہیں۔ سوے کیا ہونا آج کل کئی نعت پڑھنے والے مولوی نے ماشاءاللہ وہ نعتاں پڑھ دینے واد ساز دے وچ کہ گانے دے وچ تے ناچ کوئی فرق نظر آ ہی نہیں رہا ہوں۔ ڈسکو نعت خان، ڈسکو نعت خان۔ اور میں نے ایک مولوی صاحب کا نا چھوٹا سا کلپ سنا، بڑے بڑے نعت خان نے، بڑے بڑے نعت خان نے، وہ کہتے ہیں میں چشتی، میں زیائی تھے، میں قادری تھے، ٹن ٹن آٹن۔ ایک ایڈی نعت ہے جی۔ اور میں نا 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول والے دن یہاں عشاء کی نماز کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آ رہا، یہاں پہ ڈیک لگا ہوا، ٹیپ لگی اونچی آواز سے، نہ مسجد کا حیا، نہ اذان کا حیا، نہ جماعت کا حیا۔ تو ایک بندہ جڑا نا ٹیپ دے وچ نال آواز تے ساز تے اونچی اونچی آواز دے نال جڑا نا او ڈیک لگا تے کئی جا رہا شکر ونڈی دی بابا دے دربار تو، شکر ونڈی دی۔ اے کی تماشے نے، یہ کیا تماشے ہیں؟ کوئی کہتا ونگا چڑھا لو کڑیو میرے باپا دے دربار، تو یہ کیا تماشے ہیں؟ یہ کیا کلام ہے؟ یہ کون سی نعت ہے؟ یہ کون سی اشعار ہیں؟ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ ہاں نہیں مانتے ہم اس طرح کے اشعار کو، نہیں مانتے ہم اس طرح کے حضرات اقوال کو، نہیں مانتے ہم اس طرح کے سما کو۔ کیا فائدہ ہے ہمیں بتلا دو۔ کچھ خدا کا خوف کھاؤ، کچھ خدا کا خوف کھاؤ۔ حسان بن ثابت نے نعت پڑھنے کا طریقہ بیان کیا ہے، جا اس طرح جا کے نعت پڑھ، ہم تیری نعت سنیں گے بھی، تجھے اپریشیٹ بھی کریں گے، تجھے داد بھی دیں گے۔ حسان ابن ثابت نبی کا صحابی، اس سے بڑھ کر نعت خان اور کون ہو سکتا ہے؟ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ کہا اللہ کی قسم تجھ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ کسی آنکھ نے دیکھنا کیا تھا، کسی آنکھ نے دیکھنا کیا تھا، رب العزت نے تجھ سے بڑھ کر حسین و جمیل پیدا کیا ہی نہیں۔ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے مبرہ پیدا ہوا، ایسے لگتا گیا کہ جیسے آپ کہتے گئے میرا رب بناتا گیا۔ تو حسان بن ثابت نے جب یہ شعر پڑھے تھے، اس وقت جناب کیڑی واد سال سی، اس وقت کیڑے واجے گاجے چلندے سی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ یہ نعت پڑھنا واد و ساز میں، اور حضرات یہ نعت پڑھنا اسی طرح ڈیک کی آواز میں، جس طرح گانے بجانے کی آواز ہے، جس طرح گانے بجانے کی طرز ہے، اسی طرح دوستو نعت پڑھنا یہ نیکی ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ حسان بن ثابت نبی کا نعت خائن، وہ نعت پڑھتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ممبر لاؤ، ممبر لایا جاتا ہے، حسان ممبر پہ چڑھ جا، ممبر پہ بیٹھ جا، نعت پڑھ۔ حسان نبی کی نعت پڑھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا حسان تو نعت پڑھتا ہے، کافروں کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو تیر لگنے سے اتنی زیادہ تکلیف نہیں جتنی تیری نعت پڑھنے سے تکلیف۔ یہ نعت پڑھو، یہ کلام پڑھو، نعتیہ انداز اور الفاظ۔ ہاں تمہیں بتلا دوں کون سا درود ہے، کون سے درود جو دوستو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے، مولویوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے۔ اور درود تنجینہ کون سی کتاب میں ہے، اور درود ماہی کون سی کتاب میں ہے،
اور درود لکھی کون سی کتاب میں ہے، اور درود کروڑی کون سی کتاب میں ہے، اور درود ہزاری کون سی کتاب میں ہے، اور درود قبر کون سی کتاب میں ہے؟ تجھے میرے نبی کے بتائے ہوئے الفاظ پہ تسلی نہیں جو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے؟ اور غصہ نہ کرنا یار، دوستوں سے پوچھو تو صحیح، یہ جو اذان سے پہلے پڑھتی ہو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا نور من نور اللہ، یہ کون سی کتاب میں ہے؟ مولویوں نے بنائے ہوئے، اور مولویوں کے بنائے ہوئے جتنے مردی پیارے الفاظ ہوں، جتنے مردی پیارے لفظ ہوں جو مولویوں نے بنائے ہوئے، رب کعبہ کی قسم ہے ان الفاظ کا مقابلہ نہیں کہ جو الفاظ میرے نبی نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمائے۔ اس لیے تو ہم تمہیں کہتے ہیں ہم سے کیوں لڑتے ہو، ہم سے کیوں جھگڑتے ہو، ہم پہ کیوں تنقید کرتے ہو؟ یہ نہ درود مانتے لے، نہ فاتحہ مانتے لے، نہ نعتاں پڑھتے۔ ہم اللہ کے فضل سے نعتیں بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھا کرو نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اس کے فرشتے آمینہ کے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا درود پڑھنا کیا ہے کہ رب العزت اپنے نبی پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ اپنے نبی پہ برکتیں نازل کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو مومنوں جب اللہ درود پڑھے، فرشتے درود پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ زندگی کی بہار، زندگی کا خزانہ، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ، اور بالخصوص جمعے والے دن، جمعۃ المبارک کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے۔ اپنی فراغتوں سے جو فارغ وقت مل جائے، جو فارغ وقت مل جائے، ان فراغتوں سے فائدہ اٹھایا کرو۔ ان کو حضرات اس وقت کو ضائع نہ کرو، اس وقت کو برباد نہ کرو۔ آمینہ کے لال پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ میری اپنی ماں بہنوں سے بھی درخواست اور گزارش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھا کریں۔ کام کر رہی ہیں، میرے نبی پہ درود پڑھا کرو۔ حضرات میرے نبی علیہ السلام پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ کوئی بے اولاد ہے وہ میرے نبی پہ درود پڑھے، کوئی مصیبتوں کا مارا ہوا ہے وہ میرے نبی پہ درود پڑھے، کوئی مشکلات میں گرا ہوا ہے وہ میرے نبی پہ درود پڑھے، کوئی آفتوں کا مارا ہوا ہے وہ میرے نبی پہ درود پڑھے، کوئی معاشی تنگی کا شکار ہے میرے نبی پہ درود پڑھے، کوئی بدحالی کا شکار ہے میرے نبی پہ درود پڑھے، کسی کے پاس مکان نہیں ہے میرے نبی پہ درود پڑھے، کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے میرے نبی پہ درود پڑھے، کسی کا کام نہیں چلتا میرے نبی پہ درود پڑھے، کسی کا بچہ بیرون ملک گیا ہے وہاں پہ حضرات بیکار بیٹھا ہے میرے نبی پہ درود پڑھے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ میں پوری گارنٹی اور ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں، جب تو یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ درود پڑھنا شروع کر دے گا، تیری مشکلات اور پریشانیاں حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارا ان چیزوں پہ یقین نہیں بنتا، ان چیزوں پہ ہمارا اعتماد نہیں بنتا۔ دوسرے وسائل ضرور اختیار کریں گے، اختیار کرنے چاہیے جائز وسائل، لیکن دوستو اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اپنے نبی کو خوش کرنا ہے، نبی کا ساتھ لینا ہے، دنیا کی بہاروں کو لوٹنا ہے،
دنیا کے خزانوں کو حاصل کرنا ہے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے، نبی کریم کی آل اولاد پہ درود شریف پڑھا جائے، ان کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کی جائے۔ یہ یہی ہے نا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد کریم پہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نازل فرما، اے اللہ آل محمد پہ رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم کی آل اولاد پر، اے اللہ تو تعریف والا ہے، تو بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما جناب محمد کریم پر، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، آل ابراہیم پر، انک حمید مجید۔ اے اللہ تو تعریف والا ہے، تو بزرگی والا ہے۔ اور میرے بھائی یہ ذہن سے نکال دے کہ اہل حدیث درود نہیں پڑھتے۔ رب کی قسم ہمارا اوڑھنا بھی درود ہے، ہمارا بچھونا بھی درود ہے، ہماری زندگی درود کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی درود ہے، ہمارا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا اور قربان ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں ہمارا فیصلہ سن لو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا اس سے بڑھ کر ملعون اور لعنتی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کنجوس کوئی نہیں، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو آمینہ کے لال پہ درود نہیں پڑھتا ہے۔ کیوں ایسا ہی ہے نا؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ درود پہلے نہیں پڑھتے، ماشاءاللہ آپ پہلے بھی پڑھتے ہیں، مزید اضافہ کر لو اور مزید اضافہ کر لو، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسی آیت مبارکہ سے بات شروع کی تھی، اسی آیت مبارکہ پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔